تمام ناظرین کو السلام علیکم۔ ناظرین، سقوط ڈھاکہ سیریز کی پہلی قسط میں ہم نے آپ کو بتایا کہ قیام پاکستان کے بعد سے 1954 تک مشرقی پاکستان میں کون کون سے اہم واقعات رونما ہوئے۔ سقوط ڈھاکہ سیریز کی قسط نمبر 2 میں آج ہم آپ کو اگرتلا سازش کی داستان بتائیں گے۔ یہ بھی بتائیں گے کہ شیخ مجیب الرحمن بڑا عوامی رہنما کس طرح بنا، اور یہ بھی بتائیں گے کہ 1970 کے الیکشن کو کیوں ملتوی کرنا پڑا۔ داستان آگے بڑھانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل داستان میڈیا کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں۔ ناظرین، مشرقی پاکستان میں گورنر راج نافذ تھا، ساتھ ہی عوامی تحریک بنگلہ زبان بولنے والوں میں مقبول بھی ہوتی جا رہی تھی اور اپنے مطالبات کے حق میں مختلف طریقوں سے کام جاری رکھے ہوئے تھی۔ ایسے میں سن 1963 یعنی 1963 میں حسین شہید سہروردی کا انتقال ہو گیا اور عوامی تحریک کی قیادت شیخ مجیب الرحمن کے پاس آ گئی، اور پھر بنگلہ دیش بنانے یعنی سب سے بڑی اسلامی ریاست پاکستان کو دولخت کرنے کے عمل میں تیزی آ گئی۔ ہوا کچھ یوں کہ سن 1965 کی پاک بھارت جنگ جاری تھی، جو مغربی پاکستان کے حصے میں لڑی جا رہی تھی، لیکن اسی دوران مشرقی پاکستان میں بھی غیر معمولی سرگرمیاں ہو رہی تھیں۔ پاکستان نیوی کا ایک سٹیورڈ جس کا نام مجیب تھا، خفیہ طریقے سے دھان منڈی میں واقع عوامی تحریک کے سربراہ شیخ مجیب کے گھر میں داخل ہوا اور وہاں سے 4000 روپے نقد لے کر واپس روانہ ہو گیا۔ یہ ایک بڑی سازش تھی جسے تاریخ میں اگرتلا سازش کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ معاملہ کچھ یوں ہے کہ مشرقی پاکستان سے متصل بھارتی بارڈر کے اندر قریب ہی ایک شہر واقع ہے جس کا نام اگرتلا ہے۔ سن 1964 میں اس ہی شہر میں بھارتی انٹیلیجنس افسران اور عوامی لیگ کے رہنما شیخ مجیب کے درمیان ایک خفیہ میٹنگ ہوئی، جس میں مغربی پاکستان سے مشرقی پاکستان کو الگ کر کے بنگلہ دیش بنانے کی سازش تیار کی گئی۔ اس ہی بنا پر اس سازش کو اگرتلا سازش کہا جاتا ہے۔ اس میٹنگ میں یہ منصوبہ بنایا گیا کہ مشرقی پاکستان میں موجود پاک فوج کے بنگالی یونٹس بغاوت کر دیں گے اور مغربی پاکستان سے تعلق رکھنے والے فوجیوں کو قید کر کے مشرقی پاکستان کے کچھ علاقوں پر قبضہ کر لیا جائے گا، جس کے بعد آزادی کا اعلان ہوگا اور ان آزاد علاقوں کا نام بنگلہ دیش رکھا جائے گا۔ اس کے بعد عالمی حمایت حاصل کرنے کے لیے بھارت فوری طور پر بنگلہ دیش کو آزاد ریاست کے طور پر تسلیم کر لے گا۔ ساتھ ہی بھارت مغربی پاکستان اور مشرقی پاکستان کے درمیان فضائی اور سمندری راستہ بھی بند کر دے گا۔ اس کے بعد وہ بنگالی فوجی مشرقی پاکستان کے باقی علاقوں پر بھی بآسانی قبضہ کر لیں گے اور یوں پورا مشرقی پاکستان بنگلہ دیش بن جائے گا۔ اس منصوبے پر عمل درآمد کے لیے شیخ مجیب نے اپنا دست راست نیوی کے لیفٹیننٹ کمانڈر معظم علی کو بنایا اور ان دونوں نے مل کر اس سازش کو عملی جامہ پہنانے کی کوششوں کا آغاز کر دیا۔ اس وقت کے اخبارات میں اس بات کا انکشاف ہوا کہ یہ دونوں بھارت سے بھاری رقوم وصول کیا کرتے تھے اور اس سازش کو آگے بڑھانے میں استعمال کرتے تھے۔ بھارت کی جانب سے یہ رقم ڈھاکہ میں بھارتی ڈپٹی ہائی کمشنر کا فرسٹ سیکرٹری PN اوجھا شیخ مجیب اور معظم علی کو فراہم کیا کرتا تھا۔ یہ منصوبہ چلتا رہا اور معظم علی اور ساتھیوں کی بھارتی ڈپٹی ہائی کمشنر سے ملاقاتیں بھی ہوتی رہیں۔ عوامی تحریک کے سرکردہ افراد نے بھارت جا کر میجر منین، لیفٹیننٹ جنرل مشرا اور ان سمیت کئی فوجی حکام سے ملاقاتیں کیں۔ ساتھ ہی شیخ مجیب مشرقی پاکستان کو خود مختاری دلانے کے مطالبے کو سیاسی سطح پر بھی اٹھاتے رہے۔ جب مشرقی پاکستان کو براہ راست خود مختاری نہ ملی تو عوامی لیگ نے 6 نکات پیش کر دیے۔ 1966 میں یہ مطالبات شیخ مجیب نے لاہور میں ہونے والی اپوزیشن جماعتوں کے اجلاس میں پیش کیے۔ یہ 6 نکات یا 6 مطالبات کیا تھے؟ نمبر 1، 1940 کی قرارداد پاکستان کے مطابق منتخب ہونے والی پارلیمنٹ کو با اختیار بنایا جائے
اور ڈکٹیٹرشپ کا خاتمہ کیا جائے۔ نمبر 2، وفاقی حکومت صرف دفاع اور خارجہ امور کو دیکھے گی، باقی تمام ڈپارٹمنٹس صوبوں کے پاس ہوں گے۔ نمبر 3، ملک کے دونوں حصوں یعنی مغربی اور مشرقی پاکستان کی کرنسی الگ الگ ہوگی۔ اگر ایسا ممکن نہ ہو تو ایسی قانون سازی کی جائے کہ مشرقی پاکستان سے پیسہ مغربی پاکستان نہ جائے اور مشرقی پاکستان کے بینکنگ ریزروز کو مغربی پاکستان سے علیحدہ رکھا جائے۔ نمبر 4، وفاقی حکومت کوئی ٹیکس عائد نہیں کرے گی، نہ ہی ٹیکس جمع کرے گی، بلکہ یہ کام صوبے کریں گے اور وفاق کو اخراجات کے لیے حصہ دیا جائے گا۔ نمبر 5، صوبوں کو دوسرے ملکوں سے تجارت کرنے کی بھی اجازت ہوگی اور مشرقی و مغربی پاکستان کے فارن ارننگز کے 2 الگ الگ اکاؤنٹس بنائے جائیں گے۔ نمبر 6، مشرقی پاکستان کے لیے علیحدہ پیراملٹری فورس قائم کی جائے گی۔ عوامی لیگ نے ان مطالبات کو زور و شور کے ساتھ بنگلہ عوام میں پھیلانا شروع کر دیا۔ ایوب خان حکومت نے ان مطالبات کو پاکستان کے خلاف سازش قرار دیا اور مئی 1966 کو ڈیفنس آف پاکستان رولز کے تحت شیخ مجیب کو حراست میں لے لیا گیا۔ ابھی شیخ مجیب قید میں ہی تھے کہ ساتھ ہی اگرتلہ سازش کا بھانڈا پھوٹ گیا۔ معاملہ کچھ یوں ہوا کہ اس سازش میں کام کرنے والوں کو شک ہوا کہ شیخ مجیب کا دست راست لیفٹیننٹ جنرل معظم حسین بھارت سے ملنے والے فنڈز میں گڑبڑ کر رہا ہے اور کچھ فنڈز تو راستے میں ہی غائب ہو جاتے ہیں۔ رقوم نہ ملنے پر اس سازش میں کام کرنے والے کسی شخص نے مخبری کر دی اور اس سازش کا پردہ چاک ہو گیا۔ سازش کا پتہ چلتے ہی ایوب خان حکومت حرکت میں آئی اور دسمبر 1967 یعنی 1967 کو 28 افراد کو گرفتار کر لیا گیا، جن میں عوامی لیگ کے 2 رہنما، 2 CSP آفیسر اور پاک بحریہ و فضائیہ کے افراد بھی شامل تھے۔ 18 جنوری 1968 کو شیخ مجیب، جو پہلے ہی حراست میں تھے، انہیں اس مقدمے کے تحت باقاعدہ گرفتار کر لیا گیا۔ شیخ مجیب سمیت 35 افراد کا ٹرائل 19 جون 1968 کو ڈھاکہ چھاؤنی میں شروع ہوا اور پروسیکیوٹر کی جانب سے 200 سے زائد گواہوں کے نام بھی پیش کر دیے گئے۔ ایسا لگتا تھا کہ شیخ مجیب اور ساتھیوں کو اس کیس میں سزا ہو جائے گی، لیکن ایسا نہیں ہوا اور حکومت کو یہ کیس واپس لینا پڑا۔ میجر جنرل خادم حسین کے مطابق مقدمہ مضبوط تھا، لیکن پروسیکیوشن کی غلطی سے کیس خراب ہو گیا اور ایوب خان کو مجبوراً یہ کیس واپس لینا پڑا۔ پھر ایک ایسا واقعہ ہوا جس سے معاملہ مزید خراب ہو گیا۔ 15 فروری 1969 یعنی 1969 کو اگرتلہ سازش کے 2 مجرم فلائٹ سارجنٹ فضل حق اور سارجنٹ ظہور الحق نے گارڈز سے اسلحہ چھین کر ان پر حملہ کر دیا اور فرار ہونے کی کوشش کی، جس میں پولیس کی جوابی فائرنگ سے فلائٹ سارجنٹ فضل حق زخمی اور سارجنٹ ظہور الحق ہلاک ہو گیا۔ ظہور الحق کے جنازے پر مشرقی پاکستان میں پرتشدد مظاہرے پھوٹ پڑے، جن میں پولیس بیرکس کے ساتھ ساتھ مشرقی پاکستان کے وزیر ریلوے اور وزیر اطلاعات کے گھروں کو بھی آگ لگا دی گئی۔ اس کے علاوہ کئی عمارتیں نذر آتش کر دی گئیں اور کئی لوگ زخمی ہو گئے۔ ناظرین، مشرقی پاکستان میں یہ صورتحال تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ مشرقی اور مغربی پاکستان یعنی پورے پاکستان میں ایوب خان کے خلاف تحریک بھی جاری تھی۔ اس تحریک کے دوران ڈھاکہ میں پولیس فائرنگ سے ایک طالب علم مارا گیا اور اس کے خلاف مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان کے طلباء سڑکوں پر نکل آئے اور ملک گیر زبردست احتجاجی تحریک شروع ہو گئی۔ بعد میں سیاسی اور مذہبی جماعتیں بھی اس تحریک میں شامل ہو گئیں اور بالآخر جنرل ایوب خان نے اس تحریک کے آگے گھٹنے ٹیک دیے اور 21 فروری 1969 کو اعلان کیا کہ وہ آنے والے انتخابات میں امیدوار نہیں ہوں گے۔ ساتھ ہی اگلے روز یعنی 22 فروری کو اگرتلہ سازش کے تمام ملزموں کو بھی بری کر دیا۔ چونکہ اس کیس کا کوئی فیصلہ نہ ہو سکا اور حکومت نے یہ کیس واپس لیا،
اسی بنا پر شیخ مجیب اور عوامی لیگ یہ الزام لگاتی رہی کہ اگرتلا سازش ایک جھوٹ ہے اور ایوب خان نے انہیں جھوٹے مقدمے میں گرفتار کیا تاکہ ان کی سیاسی ساکھ کو نقصان پہنچایا جا سکے۔ لیکن بنگلہ دیش کی آزادی کے بعد اس سازش کے گرفتار مجرموں میں سے کئی نے اعتراف کیا کہ اگرتلا سازش ایک حقیقت تھی۔ انہی میں سے ایک بنگلہ دیش کے سابق ڈپٹی اسپیکر شوکت علی بھی ہیں، جو اگرتلا سازش کے ملزمان میں سے تھے۔ وہ اعتراف کرتے ہوئے یوں کہتے ہیں کہ شیخ مجیب الرحمن کی قیادت میں مسلح جد و جہد کے ذریعے مشرقی پاکستان کو مغربی پاکستان سے علیحدہ کرنا چاہتے تھے۔ ناظرین، فروری میں ایوب خان نے اگرتلا سازش کے ملزموں کو بری کیا اور اس کے اگلے ہی مہینے یعنی مارچ 1969 میں جنرل یحییٰ خان نے جنرل ایوب خان کا تختہ الٹ دیا اور خود صدر بن گئے۔ مشرقی پاکستان میں تعینات میجر جنرل خادم حسین اور پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ اور میڈیا سے تعلق رکھنے والے بریگیڈیئر جنرل محمد صدیق سالک کہتے ہیں کہ یحییٰ خان نے شیخ مجیب الرحمن کو فری ہینڈ دے رکھا تھا اور شیخ مجیب جگہ جگہ نفرت انگیز تقریریں کر رہے تھے۔ وہ وفاقی حکومت، پنجابیوں اور بہاریوں کے خلاف سخت زبان استعمال کرتے تھے، جس سے مشرقی پاکستان میں نفرتیں شدید ہوتی جا رہی تھیں۔ 28 نومبر 1969 کو جنرل یحییٰ نے ملک میں الیکشن کا اعلان کر دیا، جس کے مطابق 5 اکتوبر 1970 کو انتخابات ہونا تھے اور 1970 کا الیکشن جیتنے والی اسمبلی نے پاکستان کا آئین بنانا تھا۔ لہٰذا جنرل یحییٰ خان نے 2 شرائط عائد کر دیں۔ نمبر 1، پاکستان کا آئین اسلامی ہوگا۔ نمبر 2، اگر یہ اسمبلی 4 ماہ میں آئین نہ بنا سکی تو اسے توڑ دیا جائے گا۔ 1 جنوری 1970 کو ملک میں سیاسی سرگرمیوں پر لگی پابندیاں ہٹا دی گئیں اور سیاسی جماعتوں نے اپنی اپنی الیکشن کیمپین کا باقاعدہ آغاز کر دیا۔ عوامی لیگ کے شیخ مجیب الرحمن نے 6 نکات پر الیکشن کیمپین زور و شور سے شروع کر دی۔ یہ وہی 6 نکات ہیں جن پر مغربی پاکستان میں یہ کہا جاتا تھا کہ یہ ملک کو 2 ٹکڑے کرنے کی سازش ہے۔ لیکن جنرل یحییٰ خان کو یہ امید تھی کہ الیکشن کے بعد شیخ مجیب الرحمن کو ان 6 نکات میں نرمی پر راضی کر لیا جائے گا۔ تاہم مشرقی پاکستان کے حالات کچھ اور ہی خبر دے رہے تھے۔ عوامی لیگ 6 نکاتی ایجنڈے پر بڑے بڑے جلسے منعقد کر رہی تھی اور شیخ مجیب الرحمن اس سے خطابات کر رہے تھے، لیکن مشرقی پاکستان میں کسی اور سیاسی پارٹی کو انتخابی مہم کے لیے جلسے نہیں کرنے دیے گئے۔ ہوتا کچھ یوں تھا کہ جو بھی سیاسی پارٹی جلسہ کرتی، قوم پرست بنگالی جتھوں کی صورت میں وہاں جاتے، نعرے بازی کرتے اور ہنگامہ برپا کر دیتے۔ ان ہنگاموں میں سینکڑوں لوگ زخمی ہوئے اور دوسری جماعتیں اپنی انتخابی مہم نہ چلا سکیں۔ عوامی لیگ نے اپنے علاوہ ہر جماعت کو غدار قرار دینا شروع کر دیا، جس سے دوسری سیاسی جماعتوں کے خلاف بنگالی زبان بولنے والوں میں نفرت بڑھتی جا رہی تھی۔ دوسری جانب مغربی پاکستان میں ذوالفقار علی بھٹو عوامی شہرت کی بلندیوں پر تھے اور بڑے بڑے جلسوں سے خطاب میں ان الفاظ کو دہرا رہے تھے: عوام غیر اسلامی آئین کو کسی صورت قبول نہیں کرے گی۔ 28 مارچ 1970 کو یحییٰ خان نے نئے آئین کے لیے ایک ضابطے کا اعلان کیا جو LFO یعنی لیگل فریم ورک آرڈر کے نام سے مشہور ہے۔ اس کے مطابق آئین پاکستان میں اسلامی نظریے کا تحفظ لازمی ہوگا، ملک کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان ہوگا اور قومی سالمیت یعنی نیشنل سیکیورٹی کے لیے وفاق یا مرکز کے پاس زیادہ اختیارات ہوں گے۔ LFO کے جاری ہونے پر شیخ مجیب الرحمن بھڑک اٹھے۔ انہوں نے ایک جگہ گفتگو میں کہا، میرا مقصد بنگلہ دیش کا قیام ہے، انتخابات کے بعد میں LFO کو پرزے کر دوں گا۔ کون ہے جو انتخابات کے بعد میرے سامنے کھڑا ہو سکے؟ یہ بات کسی نے ریکارڈ کر لی اور جنرل یحییٰ خان تک پہنچ گئی۔ جنرل یحییٰ نے جب یہ سنا تو غصے میں ایک جملہ کہا، اگر مجیب الرحمن نے مجھے دھوکہ دیا تو میں اسے سیدھا کر دوں گا۔
کہا جاتا ہے کہ شاید جنرل یحییٰ مجیب الرحمان سے اپنی صدارت کے حوالے سے کوئی معاملہ طے کر چکے تھے، تاہم اس کا کوئی ثبوت موجود نہیں۔ اکتوبر 1970 میں مشرقی پاکستان میں الیکشن ہونے تھے، لیکن الیکشن کو ملتوی کر دیا گیا۔ ہوا کچھ یوں کہ اگست 1970 میں مشرقی پاکستان شدید سیلاب کی زد میں آ گیا اور ہزاروں جانوں کا نقصان اور بڑے پیمانے پر تباہی ہوئی۔ اسی بنا پر الیکشن کو 2 ماہ کے لیے ملتوی کر دیا گیا اور قومی اسمبلی کے انتخابات 7 دسمبر اور صوبائی اسمبلی کے انتخابات کے لیے 19 دسمبر کی تاریخوں کا اعلان کر دیا گیا۔ لیکن بدقسمتی سے نومبر میں اگست سے بھی بڑا سیلاب مشرقی پاکستان کو تہو بالا کر گیا۔ کئی جزائر زیر آب آ گئے اور لاکھوں افراد ہلاک ہو گئے۔ علاقے قیامت صغریٰ کے مناظر پیش کر رہے تھے۔ ہلاک ہونے والوں میں صرف بچوں کی تعداد 6 لاکھ تھی۔ لگتا تھا کہ الیکشن ایک مرتبہ پھر ملتوی ہو جائیں گے، لیکن ان حالات کے باوجود شیخ مجیب الرحمان نے الیکشن ملتوی کرنے سے انکار کر دیا اور انہوں نے کہا کہ اگر 10 لاکھ بنگالیوں کو مزید بھی جان دینا پڑی تو وہ جان دیں گے، لیکن الیکشن ملتوی نہیں ہونے دیں گے۔ یہ شیخ مجیب الرحمان کا دباؤ ہی تھا جس کی بنا پر مقررہ تاریخوں پر ہی الیکشن کروا لیے گئے۔ 7 دسمبر کو پولنگ مکمل ہوئی اور اگلے ہی دن مشرقی پاکستان میں عوامی لیگ اور مغربی پاکستان میں پیپلز پارٹی کی جیت کا اعلان کر دیا گیا۔ الیکشن نتائج کے مطابق عوامی لیگ نے مشرقی پاکستان کے لیے مختص قومی اسمبلی کی 169 نشستوں میں سے 167 پر کامیابی حاصل کر لی تھی۔ اتنی بڑی تعداد سے وہ قومی اسمبلی میں واضح اکثریتی پارٹی بن گئی تھی، جس کو حکومت بنانے کے لیے کسی اور پارٹی کی ضرورت نہیں تھی، جبکہ پیپلز پارٹی نے مغربی پاکستان کے لیے مختص قومی اسمبلی کی 144 میں سے 86 نشستوں پر کامیابی حاصل کی۔ لیکن ان انتخابات کے نتائج کے صورت میں ہی سقوط ڈھاکہ کی تحریک زور پکڑ گئی۔ ان انتخابات کے نتیجے میں عوامی لیگ نے وفاق میں حکومت بنانی تھی، لیکن ایسا نہیں ہو سکا۔ وہ کیا وجوہات تھیں اور اس کے بعد کیا کیا اہم واقعات پیش آئے، یہاں تک کہ پاکستان 2 لخت ہو گیا۔ یہ تمام واقعات اور یہ داستان سقوط ڈھاکہ سیریز کی قسط نمبر 3 میں آپ کو بتائیں گے۔ سقوط ڈھاکہ سیریز کی قسط نمبر 2 آپ کو کیسی لگی ہمارے کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور آگاہ کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے السلام علیکم۔